آج کل ہماری بچیاں 35, 37, 38 کے بعد بچے پیدا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. فرٹیلٹی اتنی افیکٹ ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. یہ سارا ہمارا, جیسے آپ سمجھیں یہ اسموگ ہے, یہ صرف اسموگ نہیں ہے, اس میں کارپیٹ اور پلاسٹک انڈسٹری کے فیومز ہیں, اور وہ فیومز جو ہیں وہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. وہ آپ کی اووریز میں, یوٹرس میں ایسی چینجز کریں گے. لڑکوں کے لیے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, وہ ان کو ایسٹروجن باڈی میں پیدا ہو رہا ہے, سپرمیٹوجینیسس ان کی افیکٹ ہو رہی ہے, وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو اٹ از ویری سلو اینڈ گریجول, لیکن یہ ہو رہا ہے. بالکل. تو اس لیے بچی کو پیٹ کے اندر انٹرا یوٹرائن آپ نے خیال رکھنا ہے. جب بچی پیدا ہوگی اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے. کینڈیز, چاکلیٹس, ڈبوں کی چیزیں, وہ جی ہم نے خود سے کچھ نہیں بنانا, دلیا یا اس میں ہم نے فروٹ میش کر کے نہیں کھلانا. ہم نے ایک ڈبے کا پاؤڈر لینا ہے جو کہ اتنا وہ خرچ کر رہے ہیں لوگ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اور اٹ از ویری ڈینجرس فار ہیلتھ. اور آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ڈبوں کی چیزیں کھلا دیں, ڈبوں کا دودھ پلا دیا, اور ڈبوں کے دودھ میں پرزرویٹیوز ہیں, آرٹیفیشل چیزیں ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ماں کا دودھ اتنا خوبصورت چیز, گرمیوں میں وہ پتلا ہو جاتا ہے, بچے کو پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. سردیوں میں وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. 3 مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی نیوٹریشنل اس کی وہ جو انگریڈینٹس ہے وہ فرق ہے. 6 مہینے پہ نیچر اس کو آٹومیٹکلی چینج کر دیتی ہے. 1 سال کی ایج پہ اس کے کانٹینٹس آٹومیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں. نہ گرم بوتل کی ضرورت, نہ اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت, نہ کچھ اور. وہ خود بخود چینج ہوتا ہے بچے کی عمر کے ساتھ, موسم کے ساتھ. اٹس این امیزنگ پروڈکٹ. اور ماں جتنے بھی انفیکشن سے گزری ہے تھرو آؤٹ ہر لائف, اس کی امیونٹی پہلے 3 ماہ کے دودھ میں, اور وہ جو شروع کا دودھ جس کو وچز ملک کہتے ہیں, پتہ نہیں کس نے اس کا نام رکھا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں امیونوگلوبولنز ہیں, اور وہ جا کے لائن کر دیتی ہیں انٹسٹائن کو. بچے کو ساری عمر ڈائریا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر آ گئی جوانی. جوانی میں ماں کو اس کی منتھلی ریگولیرٹی کے بارے میں تقریباً کوئی 6 مہینے سال پہلے بتا دینا چاہیے کہ بیٹا آپ کی یہ چینجز آئیں گی لائف میں. بالکل. اب آپ اس سٹیج پہ ہیں, آپ حیران ہوں گی کہ اب 7 ایئرز 6 ایئرز 8 ایئرز پہ منتھلی ریگولیرٹی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ماؤں کو کب چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو وارن کریں, اور ان کو کس طرح سے کانفیڈینس میں لایا جائے بیٹیوں کو؟ دیکھو بیٹے, شروع ہی سے جب وہ ایک خوف زد مطلب بچہ نہیں پیدا کرے گی کہ یہ ماں میرا ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے اور یہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے ہر وقت. بالکل. ہمیشہ اس کے ساتھ ریزننگ کریں. ٹائم, اس کے لیے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. ٹائم دیں. واٹس ایپ, اپنا موبائل اس کو پرے رکھ دیں. ڈونٹ گیو اے موبائل ٹو دا چائلڈ. اس کو خود ریزننگ کر کے بتائیں کہ میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. اور یقین کریں بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو 1 یا 2 دفعہ بتائیں گے وہ سمجھ جائیں گے. اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ ان کو روکنا شروع کریں گے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. تو ایک بانڈ, فرینڈشپ کا بانڈ اگر آپ نے بچپن سے رکھا ہے تو اس کو ایک دن بلائیں, بٹھائیں مائیں اپنے پاس اپنی بچی کو, when they are around 8 years old, 7 years old, ان کو بتائیں کہ بیٹے I want to tell you something which you're going to face. اب آپ نے وہ فیس کرنا ہے, تو یہ تو میں نے آپ کو بتانا ہے. پھر آپ مجھے بتاؤ کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ماں اس کو کانفیڈنس میں لیتی ہے کہ what are you going to go through? No. اس کو ایک غلط نالج سہیلیوں سے, میڈیا سے, فلاں سے, بالکل, which is very wrong. which is very wrong. اور ہم نے اپنے کلینک پہ جو ہمارا ایک IVF سینٹر, ہم نے فرینڈز IVF سینٹر لاہور میں کھولا ہے, اس میں ہم نے فیسلٹی دی ہے کہ ہم بچیوں کو اگر ان کی مائیں ہمارے پاس لے آئیں تو ہم ان کو بٹھا کے باقاعدہ ڈائیگرام سے ہر چیز, ہم ان کی فزیولوجی, ان کی بعد میں شادی, اس کے بعد فیملی پلاننگ, اس کے بعد یعنی 12-13 سال کی بچی کو یہ سارا نالج ہونا چاہیے. پھر ان کو ماؤں کا کام ہے ان کو بتانا کہ اگر آپ کو یہ جو انوانٹیڈ ٹچ ہے نا کسی کا, کسی لڑکے کا, کسی مرد کا, کسی عورت کا, ٹھیک ہے, ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے اس جسم کے حصے کو اگر کوئی عورت بھی ٹچ کرے تو کم اینڈ ٹیل می. ماں کہے کہ مجھے آ کے بتاؤ. اوکے, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا, ہم یہ نہیں بتایا جاتا. اب آپ دیکھیے میری اپنی نیس
ڈرائیور کو ہم نے بھیجا, ہمارے پاس 20 سال سے وہ ڈرائیور ہے, اس کو بھیجا کہ اس کو گاڑی سکھا دو. اچھا. My niece came and said, خالہ he touched my hand. اوکے. گیئر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا, he touched my hand. ہم نے اسی دن اس ڈرائیور کو نکال دیا. اچھا. ہم نے کوئی ریزننگ نہیں کی, ہم نے کہا اپنا سامان اٹھاؤ اینڈ لیو. اچھا, بچے ڈر جاتے ہیں, اکثر ایکسپریس نہیں کر پاتے. نہیں, اگر آپ نے ان کو خوف ڈالا ہوا ہے وہ کچھ نہیں بتائیں گے, ہاں, وہ کچھ ڈسکس نہیں کریں گے. بالکل. آپ ایک فرینڈشپ کا ماحول بچوں کے ساتھ اپنے بنائیں. بالکل. باپوں کو بیٹوں کے ساتھ بنانا چاہیے. They should be talking to their father anything they want to. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جب شادی ہونی ہے اس کو پریپیئر کریں. بالکل. بجائے اس کے کہ اس کا شادی کا جوڑا, زیور, میک اپ, سارا دھیان اس طرف لگا ہوتا ہے. اس کی ہیلتھ کو تو دیکھیں, اس نے جاتے ہی ایک نئی زندگی اس کے پیٹ سے نکال, اس کا دیکھیں اس کے آئرن سٹورز پورے ہیں, دیکھیں اس کے وائٹامنز پورے ہیں, دیکھیں وہ سائیکولوجیکلی ریڈی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے. اور ایک بات اس سے پہلے کہ میرا وقت ختم ہو جائے تمہارے پروگرام میں, ایک بات بہت ضروری ہے. آج کل کیریئر اورینٹڈ بچیاں ہیں, بہت کیریئر اورینٹڈ. میرا پیغام کیریئر اورینٹڈ بچیوں کے لیے یہ ہے اور ان کی ماؤں کے لیے یہ ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں پلیز ان کا ایک الٹرا ساؤنڈ پیلوس کا کروائیے, اس کی ہیلتھ دیکھنے کے لیے. پھر آپ نے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کو کہنا ہے کہ پلیز اس کی اووری کا سائز مجھے بتائیں, یہ کب تک اپنی زندگی میں بچے پیدا کر سکتے ہیں. ایسا بھی پاسبل ہے؟ یس, کیونکہ ایگز تو نہیں بننے دوبارہ. اگر بہت چھوٹی اووریز ہیں اور لگ رہا ہے کہ 30-32 پہ اس کے ایگز ختم ہو جانے ہیں, تو پلیز اس کو کہیں کہ اپنا کیریئر, وہ 90 سال تک کی بھی ہوگی تو وہ کیریئر پرسیو کر سکتی ہے. بچے پیدا کرنے کی کہانی ختم ہو جائے گی بہت جلدی. اور اگر بڑی بڑی اووریز ہیں, گڈ اسٹور آف ایگز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تحفے میں دیا ہے, تو پھر وہ اپنا پروفیشن کر لے. اور پھر پلیز بچیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, وہ اب زمانے چلے گئے کہ جی وہ ایک ارینج میرج, ایک لڑکا آیا اور ایک لڑکی آئی اور نکاح کیا, اور ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے لڑکے لڑکی کو ملنے کی اجازت دیں. میرا بچیوں کے لیے پیغام ہے, اپنا ساتھی دھیان سے ڈھونڈیں. یہاں پہ نارسسسٹ لوگ بے حساب ہیں, اور وہ بچی کو ایسے پاؤں کے نیچے روند کے اور ان کو ڈور کا وہ سمجھتے ہیں, ڈور میٹ سمجھتے ہیں, پیر رکھ کے گزر. تو پلیز